ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اما بعد، الحمدللہ اللہ کے فضل، اس کی توفیق اور اس کی رحمت سے آج 19ویں پارے کے ساتھ ہمارا قیام مکمل ہوا، اور 19ویں پارے میں سورۃ الفرقان جاری ہے، اس کی بقیہ 57 آیات آج کے پارے میں شامل ہیں، 20 آیات پیچھے تھیں۔ سورۃ الشعراء مکمل ہے، 227 آیات ہے اس کی، اور سورۃ النمل کی پہلی 59 آیات، کل آیات اس کی 93 ہیں، اور پہلی 59 آج کے پارے میں شامل ہے۔ سورہ فرقان کے بارے میں نے عرض کیا تھا کہ اس کا جو مرکزی موضوع ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت اور وحی کے اوپر جتنے اعتراضات ہیں، لغو قسم کے اعتراضات، ان کے جوابات، اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو رسالت ہے اس کے بارے میں کچھ بنیادی حقیقتوں کی طرف اشارہ بھی ہے، تاکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی و تشفی ہو، اور آپ کے اطمینان کے ذکر پر مشتمل چیزیں ہیں۔ مخالفین کے اعتراضات کے بارے میں بعض اعتراضات تو ایسے ہیں کہ اللہ کریم نے ان کا صرف ذکر کیا ہے اور جواب دینا پسند نہیں کیا، گویا اس قابل بھی نہیں کہ ان اعتراضات کا جواب دیا جائے، اور بعض کا تذکرہ کیا ہے اور یہ کہا کہ آئندہ ان کو ان قریب پتہ چل جائے گا۔ تو اسی سے اس پارے کا آغاز ہوا ہے کہ وہ یہ ایک اعتراض یہ کرتے ہیں کہ فرشتہ کیوں نہیں آیا، لولا انزل علینا الملائکۃ نرى ربنا، یا ہم رب کو خود کیوں نہیں دیکھ لیتے، یا تو رب نظر آ جائے اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں، یا ان کے ساتھ کوئی فرشتہ آ جائے۔ اللہ اکبر، لقد استکبروا فی انفسہم وعتوا عتوا کبیرا۔ قرآن کہتا ہے کہ یہ ان کا کوئی اعتراض نہیں ہے، اصل میں ان کا استکبار ہے، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ سچا نہیں سمجھتے، حق کا انکار کرتے ہیں، اور حق کا انکار کرنا اور دوسرے کو حقیر سمجھنا یہی تکبر ہوتا ہے، اور وہ تکبر کرتے ہیں۔ فرمایا کہ اگر یہ فرشتے کو دیکھ لینا، یوم یرون الملائکہ، جس دن یہ فرشتوں کو دیکھیں گے، لا بشرا یومئذ للمجرمین، اس دن پھر عذاب آ جائے گا، اور اس دن پھر مجرموں کا کوئی بھی پرسان حال نہیں ہوگا، ان کے لیے کوئی خوشخبری نہیں۔ کیوں؟ بتایا جا رہا ہے کہ فرشتے نظر نہیں آتے، تو اس پر اللہ کا شکر کریں، جس دن فرشتے نظر آ گئے اس دن عذاب آ جائے گا اللہ کا۔ فرمایا قیامت کو فرشتے اتریں گے، وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنزِيلًا يَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ، جس دن آسمان پھٹ جائے گا اور قیامت آ جائے گی، وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنزِيلًا، اس دن پھر لگاتار فرشتے اتریں گے۔ فرمایا قیامت والے دن پھر ظالم اپنے ہاتھ کاٹ کاٹ کے کھائے گا، اپنی انگلیاں چبائے گا، اللہ، اپنے ہاتھوں کو کاٹے گا، کہے گا یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، کاش میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر چلا ہوتا۔ اللہ، یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش میں نے فلاں کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا، اس نے مجھے گمراہ کر دیا۔ اور پھر کان الشیطان للانسان خذولا، شیطان تو ہے ہی ایسا، اس کا تو کردار ہی یہ ہے کہ وہ پھنسا کے انسان کو اکیلا چھوڑ کے بھاگ جاتا ہے۔ اللہ، اس دن پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دن پھر اللہ کے سامنے یہ شکایت پیش کریں گے، یہ استغاثہ پیش کریں گے کہ میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ رکھا تھا۔ اس میں چونکہ ماضی کا صیغہ استعمال ہوا ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، تو بعض مترجمین اور مفسرین کا خیال یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی قوم کی یہ شکایت اللہ کے ہاں درج کروا چکے ہیں کہ میری قوم نے قرآن کو چھوڑ رکھا ہے۔ تو یہ بات درست نہیں ہے، زیادہ درست یہی بات محسوس ہوتی ہے کہ کیونکہ قیامت کا تذکرہ ہے، اور قیامت کے تذکرے میں جب بھی کوئی چیز ایسی ہو، بہت سارے مقامات ایسے ہیں
کہ قیامت کا ذکر اللہ کریم نے ماضی کے صیغے میں کیا ہے، اور اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کا وقوع پذیر ہونا یقینی ہے، اس لیے ماضی کا صیغہ استعمال کیا جاتا ہے۔ تو اس دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سامنے مہجور، قرآن مہجور کیا ہوا، چھوڑا ہوا، چھوڑ رکھا۔ مہجور اس چیز کو کہتے ہیں جس کو قید بھی کیا ہو، اور اس کو آپ مثال کے طور پر کسی جانور کو آپ باندھ دیں اور وہ قلعے سے بندھا بھی ہوا ہو، اور آپ اس کو نہ چارہ پوچھیں نہ کوئی چیز پوچھیں، وہ بس بندھا رہے، وہ مہجور ہے، کہ گویا اس کو اسی حال میں آپ پڑا رہنے دیں۔ تو قرآن کو بھی ہم نے غلافوں میں بند کر کے اونچی اونچی الماریوں پر رکھ چھوڑا ہے، اور بڑی اس کی قدر اور عزت کرتے ہیں، لیکن دراصل اس حال میں ہے کہ ہم نے اس کو چھوڑ رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ تو قرآن کو جن گھروں کے اندر قرآن نہیں پڑھا جاتا وہ تو قبرستان کی مانند ہے، اور قرآن کو پڑھنا نہیں ہے۔ قرآن کے 5 حق ہیں، اگر یہ 5 قرآن کے حق نہ دیے تو قیامت والے دن قرآن نے جو آپ کے خلاف استغاثہ کرنا ہے، فرمایا القرآن حجت لک علیک۔ اللہ اکبر، یا تو قرآن آپ کے لیے دلیل ہے یا آپ کے خلاف دلیل ہے۔ قرآن پر ایمان رکھنا، قرآن کو پڑھنا، اس کو سمجھنا، اس پر عمل کرنا اور اس کو آگے پہنچانا، یہ 5 حق اگر کسی نے نہیں لیے تو قرآن پھر آپ کے خلاف ہی بھگتے گا۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو قرآن کے حق دینے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں قرآن کو اپنی زندگیوں میں داخل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اکیلے قرآن نے ہمارے خلاف نہیں بھگتنا، پھر قرآن کو چھوڑے جانے کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان لوگوں کے خلاف بات کرنی ہے جنہوں نے قرآن کو چھوڑا ہوا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ پھر ایک اعتراض ان کا یہ بھی تھا، لولا نزل علیہ القرآن جملۃ واحدہ، یہ 22 سال لگے تھوڑا 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 کر کے قرآن اترا، ایک ہی دم کیوں نہیں اتارا؟ یہ بھی ایک اعتراض تھا۔ کذالک لنثبت بہ فؤادک، قرآن نے ایک اس کا جواب دیا ہے کہ اس لیے اللہ کریم نے یہ قرآن تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا ہے تاکہ یہ ساتھ ہی ساتھ یاد ہوتا جائے، جاگزیں ہوتا جائے۔ کذالک لنثبت بہ فؤادک، تاکہ آپ کا دل اس کے اوپر جم جائے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر اسی طرح آگے آیت نمبر 33 کے اندر فرمایا ہے کہ جتنے بھی اعتراضات ہیں اس کا جواب پھر ہم بتا دیں گے۔ وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا، یعنی ان کو ان قریب پتہ چل جائے گا۔ آگے پھر آیت نمبر 35 سے 44 تک مختصر واقعات ہیں، موسیٰ علیہ السلام کا، نوح علیہ السلام کا، قوم عاد اور قوم سمود اور اصحاب رس اور قوم لوط، ان کا سب کا تھوڑا تھوڑا ذکر ہے۔ اور فرمایا کُلًّا ضَرَبْنَا لَهُ الْأَمْثَالَ، سب کو ہم نے دلائل دے کر حجت قائم کی۔ وَكُلًّا تَبَّرْنَا تَتْبِيرًا، سب کو ہم نے تباہ و برباد کر دیا۔ اللہ اکبر۔ آگے 45 نمبر آیت سے لے کر 62 نمبر آیت تک دلائل توحید ہیں کہ جد و جہد جاری رکھنے کی ہدایت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اور دیگر جو آپ کے اہل ایمان ہیں۔ پھر عجائب قدرت کا ذکر ہے توحید کے دلائل کے طور پر۔ جو سایہ ہے اس کو بھی توحید کی دلیل کے طور پر پیش کیا ہے۔ رات کو لباس بنایا، دن کو زمین میں پھیل جانے کا وقت بنایا، ٹھنڈی ہوائیں، باران رحمت، مردہ شہروں کو زندگی، پینے کا پانی۔ اللہ اکبر۔ پھر ایسے سمندر ہیں کہ ادھر پانی میٹھا ہے اور ادھر کھارا ہے، ھذا عذب فرات ھذا ملح اجاج، ایک طرف جو ہے وہ کڑوا پانی ہے۔ یہ سمندر، ویسے تو سمندر بھی ایسے ہیں کہ ایک طرف پانی اور طرح کا، ایک طرف اور، ایک نیچے بھی سمندر ہے، زمین کے نیچے سمندر ہے۔ ایک جگہ آپ بور کرتے ہیں، نلکا لگاتے ہیں، پانی میٹھا نکلتا ہے، دوسری جگہ کرتے ہیں تو وہ کھاری نکلتا ہے۔ ھذا ملح اجاج ھذا عذب فرات ھذا ملح اجاج، یہ اللہ کی قدرتیں ہیں ساری۔ انسان کو بھی حقیر قطرہ آب سے بنایا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا، انسان بھی پانی سے ہی بنا ہے۔ فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَسِحْرًا، اس سے ساری رشتہ داریاں بن گئیں اور لمبا چوڑا خاندان بن گیا۔ وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا، ایک حقیر قطرے سے اکیلا انسان نہیں بنا، ایک بہت بڑا خاندان بن گیا۔ تو اس میں بھی انسان کے لیے جو اللہ کی توحید کی قدرت کے، آسمان میں بروج بنائے، سورج چاند ستارے بنائے، اور رحمان کون ہے، کیا ہے، سوال کرتے تھے بار بار۔ وہ کہتے تھے اللہ کو تو ہم جانتے ہیں، رحمان کون ہے؟ اللہ کریم نے عباد الرحمان کی بات فرمائی ہے کہ تاکہ رحمان کو اگر تم نے جاننا ہے تو عباد الرحمان کو دیکھ لو۔ یعنی اگر کسی نے معمار کو دیکھنا ہو اور معمار کے بارے میں جاننا ہو تو اس کی تعمیر کو دیکھ لے۔ تو جو عباد الرحمان ہے، رحمان کے بندے، ان کی صفات پھر اللہ کے نے بیان کی ہے کہ رحمان کے بندے کون ہیں۔ وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض حونا،
ایک تو بڑے ہی فروتنی کے ساتھ، انتہائی عاجزی کے ساتھ زمین پر چلتے ہیں، اکڑ کر نہیں چلتے. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، عاجزی اور تواضع کے ساتھ چلتے ہیں. اور حلم اور بردباری اتنی ہوتی ہے، وہ کسی سے الجھتے نہیں. جب کوئی ان کے ساتھ کوئی الٹی سیدھی بات کرتا ہے تو کہتے ہیں سلام، اللہ تیرا بھلا کرے، الجھے بغیر آگے چلے. تہجد کے عادی ہیں، راتوں کو اٹھ کے یبیتون لربہم سجدا وقیاما، راتیں جو ہیں وہ سجدے اور قیام میں گزرتی ہیں. عذاب کا بڑا خوف ہوتا ہے اور دعائیں کرتے ہیں اللہ ہمیں جہنم سے بچا لے، ان عذابھا کان غراما، بڑا چمٹنے والا عذاب ہے، اللہ تو اس سے بچا لے. اور پھر جو ہے وہ یعنی اندازہ کریں، نیکیاں بھی کرتے ہیں، راتوں کو اٹھتے بھی ہیں، عجب نہیں پیدا ہوتا، اندر کوئی فخر نہیں پیدا ہوتا، بلکہ مزید عاجزی پیدا ہوتی ہے. اور دعائیں کرتے ہیں. پھر خرچ میں اعتدال کرتے ہیں، نہ فضول خرچی کرتے ہیں اور نہ ہی اسراف کرتے ہیں. توحید جو ہے اس کے اوپر خالص توحید پر زندگی گزارتے ہیں، شرک نہیں کرتے، ناحق کسی کو قتل نہیں کرتے، فتنہ و فساد نہیں پھیلاتے، پرامن لوگ ہوتے ہیں اور بدکاری بھی نہیں کرتے، عفت مآب لوگ ہوتے ہیں. اور اگر کوئی بدکاری کر بیٹھے تو اس کے لیے تو بڑا شدید عذاب ہے. البتہ اگر کوئی غلطی کر بیٹھے، ان میں سے کوئی غلطیاں ان سے ہو جاتی ہیں، تو پھر جو شخص توبہ کرتا ہے، وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا، جو شخص توبہ کرتا ہے اور نیک عمل کرتا ہے، فَإِنَّهُ، فرمایا کہ وَإِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ عَمِلَ صَالِحًا، جو توبہ کرتا ہے اور ایمان لے آتا ہے اور کردار اچھا بنا لیتا ہے، تو توبہ کے بعد کا کردار اتنا قیمتی ہے کہ فرمایا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، اللہ تعالیٰ ان کی جو خطائیں تھیں، جو گناہ کیے ہوئے تھے، ان سب کو نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے. صرف گناہ معاف نہیں کرتا، نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے. پھر فرمایا کہ جھوٹی گواہی نہیں دیتے جو عباد الرحمن ہوتے ہیں، اور جھوٹی گواہی نہیں دیتے کا ایک معنی اس کا یہ بھی ہے، لا یشہدون الزور کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ وہ جھوٹی مجلسوں میں نہیں جاتے، مجالس کذب سے پرہیز کرتے ہیں، جھوٹی مجلسوں میں نہیں جاتے. جھوٹ کی مجلسیں کون سی ہیں؟ کتنی مجالس ہیں جس کے اندر جو حقیقی زندگی کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا، وہ چاہے گانے بجانے کی محفل ہو، وہ کوئی ڈرامے کی محفل ہو، وہ کوئی اس طرح کی جتنے بھی شوز ہوتے ہیں، جتنی محفلیں ہوتی ہیں، جتنی مجالس ہوتی ہیں. خواتین سے پوچھو، کہتی بس میں تو ڈرامے دیکھتی ہوں اور تو کچھ نہیں دیکھتی. تو ڈرامہ کیا ہے؟ جو اس میں بیوی ہے وہ بیوی نہیں ہے، جو اس میں باپ بنا ہے وہ باپ نہیں ہے، جو اس میں شوہر بنا ہے وہ شوہر نہیں ہے، جو بیٹا بنا ہے وہ بیٹا، سارا ہی جھوٹ. اللہ اکبر. تو بچے کیا ہے؟ صرف کارٹون دیکھتے ہیں، کارٹون بھی جھوٹ ہے، ساری چیز یہ مجال سے کذب ہے ساری. تو جو اہل ایمان ہیں وہ مجال سے کذب سے پرہیز کرتے ہیں، فضول محفلوں میں بھی نہیں جاتے. وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، کسی فضول بات پہ بھی آرام سے گزر جاتے ہیں، پرہیز کرتے ہیں اس سے. آیات پر غور و فکر کرتے ہیں اور نیک اولاد اور بیوی کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما. اللہ ہماری اولادوں کو، ہماری بیویوں کو ہمارے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے. بیویاں دعائیں کرتی ہیں اللہ ہماری اولادوں کو، ہمارے شوہروں کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے. واجعلنا للمتقین اماما، اللہ ہمیں ہمیشہ تقوی والوں کا پیشوا بنانا، یعنی تقوی والا ہی نہیں، تقوی والوں کا پیشوا بنانا. اور فرمایا کہ تاکہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں. اور آخر پہ فرمایا قل ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم، اگر تم دعا نہ کرو تو اللہ کو کوئی پرواہ نہیں. کوئی اگر اللہ سے مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو دیتا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ اللہ سے جو نہیں مانگتا اللہ اس سے ناراض ہو جاتا ہے. اللہ من لم یدع اللہ غضب علیہ، جو اللہ سے دعا نہیں کرتا اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہو جاتا ہے. آج کے دور میں آہستہ آہستہ دعا جو ہے، ایک طرف یہ افراط ہے کہ کوئی نماز جو ہے وہ مکمل نہیں سمجھی جاتی جبکہ اس کے بعد نماز مسجد کے اندر بیٹھ کے اجتماعی دعا نہ کی جائے. ایک طرف یہ ہے، اس کو نماز کا حصہ قرار دے دیا. دوسری انتہا یہ ہے، تفریط اس میں یہ ہے کہ دعا کرتے ہی نہیں، کہتے دعا نہیں کرنی. کوئی کہے بھی نا دعا، نو نو دعا ہو گئی، بس ہو گئی، نماز میں ہو گئی، بس کوئی نہیں کرتا. جس قوم میں دعا مانگنے کا رواج نہ رہے، جس کی نسلیں دعا مانگنے سے پیچھے ہٹ جائیں، تو یہ ایک بہت بڑی بدبختی ہے. اور اللہ فرماتا ہے مجھے پرواہ کوئی نہیں اگر نہ مانگو گے. لہذا جب دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے، دعائیں مانگنی چاہیے. انفرادی مانگیں، اجتماعی مانگیں، اکیلا مانگے، ہاتھ اٹھا کے مانگے، بغیر ہاتھ اٹھائے مانگے. دعائیں اللہ سے کرتی رہنی چاہیے. اسی طرح نماز کے اندر بھی جو دعاؤں کے مقامات ہیں، مثلا سجدہ ہے، مثلا رکوع ہے، اس کی دعائیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہیں. اسی طرح تشہد کے اندر جب آپ درود شریف پڑھ لیتے ہیں تو اس کے اندر جتنی دعائیں قرآنی اور مسنون آتی ہیں ساری پڑھ لینی چاہیے. یہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے، اس وقت پڑھنی چاہیے. سجدے میں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ اس وقت اللہ کے قریب ترین انسان ہوتا ہے، دعائیں مانگنی چاہیے۔ سجدے اور رکوع کی جو دعائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں، جو سمجھائی ہیں، ان کو فرضوں میں تو صرف وہی دعا مانگنی چاہیے۔ البتہ نوافل کے اندر آدمی اکیلا ہوتا ہے، جتنا مرضی لمبا سجدہ کرے، جتنی مرضی دعائیں مانگے، جو مسنون قرآنی دعائیں جتنی آتی ہیں ساری کر، اور جتنی مرضی لمبی کر لے اور جتنا مرضی لمبا سجدہ کر لے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے مختلف جو ہمیں مواقع دی ہیں دعا مانگنے کی، ان کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ آگے سورہ شعراء ہے، شعراء شاعر کی جمع ہے، اس کا آخر پہ تذکرہ آیا ہے اس لیے، لیکن بنیادی طور پہ اس کا جو مرکزی مضمون ہے وہ آیات، نشانیاں۔ آیات کا مطلب ہوتا ہے نشانیاں، نشانیاں اس میں دلائل ہے، اس کے اندر معجزات ہیں، اور دلائل کس کے؟ توحید کے دلائل ہیں، آخرت کے دلائل ہیں، اللہ کے غلبے اور اللہ کی رحمت کے دلائل ہیں، اور اس میں وحی کی تصدیق بھی ہے، اور پھر جو تکذیب کرنے والے ہیں ان کا انجام بھی ذکر کیا ہے، اور پھر ایک یعنی جن کا انجام ذکر ہوا ہے، پھر ونس اگین اللہ کریم نے موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے قصے سے شروع کیا ہے، پھر قصہ ابراہیم ہے، پھر قصہ نوح ہے، پھر قصہ قوم عاد ہے، سب کا تذکرہ اللہ کریم کیا ہے، اور آخر پہ قصہ شعیب کا ذکر کیا، اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی ہے، اور ان اقوام کو جتنے معجزات دیے گئے ان کا ذکر ہوا۔ پھر آخر پہ جہاں میں نے عرض کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ آیت نمبر 192 سے، پھر قرآن کا ذکر ہے، جو قرآن ایک دائمی معجزہ ہے اور ہنگامی اور مادی معجزہ نہیں ہے۔ باقی قوموں کو ہنگامی اور مادی معجزے عطا ہوئے، اور قرآن علمی معجزہ ہمیشہ کے لیے ہے۔ رب العالمین کا تعارف کروایا موسیٰ علیہ السلام نے جب فرعون کے دربار میں گئے ہیں، اس کے ساتھ گفتگو ہوئی، الم نربک فینا ولیدا ولبثت فینا عمرک سنین۔ اب جا کے ان کو تو انہوں نے جا کے ان کو اللہ کا پیغام بتایا، انا رسول رب العالمین، ہم اللہ کے رسول ہیں، اور ان ارسل معنا بنی اسرائیل، سادہ سا ایک مطالبہ تھا کہ ہم اللہ کے رسول ہیں، ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو بھیج دو، ہمیں آزاد کر دو۔ آگے سے پھر وہ جو فرعون تھا، یہ ہر فرعون کا یا فرعون صفت آدمی کا کردار یہ ہوتا ہے کہ جس چیز کا، جس سوال کا جواب نہ ہو، وہ جواب اس پہ نہیں آتے، کوئی اور شروع کر دے۔ میں اصل میں یہ کہہ رہا ہوں، موسیٰ علیہ السلام ان کو رب کا پیغام پہنچا رہے ہیں، وہ آگے سے کہتا ہے اور تو چھوٹا جو ہوتا سے تینوں پالیا نہیں اسی، what does it mean؟ پالا تھا لیکن سوال کا جواب دے، ہم نے تمہیں پالا تھا اور تو ایک عمر ہمارے پاس رہا، اس کو یاد کرو۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے رب کی بات کر رہے، وہ کہتا وَفَعَلْتَ فَعْلَتَكَ الَّتِي فَعَلْتَ، تو نے ایک کام بھی کیا تھا۔ کام کیا کیا تھا؟ وہ مکہ لگا تھا نا، جو بندہ مر گیا تھا، تو نے کام بھی کیا تھا۔ وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور تھا تو بڑا انکار کرنے والا۔ سارا وہ پچھلی باتیں تاریخ دہرا رہا ہے کہ تو وہ تھا، تو وہ قال فعلتها اذا وانا من الضالین۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہوا تھا، ایک کام ہوا تھا، وہ پرانی بات ہے، دور جاہلیت کی بات ہے، وانا من الضالین، اس وقت میں خود جو ہے وہ راہ راست پر نہیں تھا، تو ایک بات میرے ہاتھوں ہوئی بھی غلطی تھی، مارا جان بوجھ کے نہیں تھا، ایک بات ہو گئی۔ ففرت منکم لما خفتکم ووہب لی ربی، جب میں چلا گیا یہاں سے تو پھر میرے رب نے سب کچھ دیا، ووہب لی ربی حکما وجعلنی من المرسلین، اب میں رسول بن کے تمہارے پاس آیا ہوں، اب میرے پاس حکمت ہے، اب اللہ تعالیٰ نے مجھے سب کچھ دے دیا ہے۔ وتلک نعمت تمنھا علی ان عبدت بنی، تیرے اوپر بھی اللہ نے اتنے انعامات کیے ہیں، تو انعامات کا بدلہ یہ دیا کہ تو نے بنی اسرائیل کو جو ہے غلام بنایا ہوا ہے۔ یہ بہت لمبا مکالمہ ہے، اللہ کریم نے اس کا جو ہے اختصار کے ساتھ دونوں طرف قال، اس نے پوچھا کہ بتاؤ کہ قال فرعون وما رب العالمین، رب العالمین ہے کون؟ تعارف اس کا کروایا، ربکم و رب آبائکم الاولین، تمہارا بھی رب ہے، تم سے پہلے لوگوں کو بھی رب ہے۔ تو سارا جب تعارف کروایا تو اس نے بجائے اس کے کہ تعارف کرانے کے بعد کوئی سمجھنے کی کوشش کرے، جب اس کے پاس جواب ہی کوئی نہیں تھا، پہلے ادھر ادھر پینترے بدلتا رہا، پھر کہتا ہے میں تو تجھے جیل میں ڈال دوں گا۔ اللہ لا جعلنک من المسجونین، میں تمہیں جیل میں ڈال دوں، قید میں ڈال دوں گا۔ اللہ، انہوں نے کہا بھی میں اگر سچا ہوں تو اس کے مقابلے میں کوئی دلیل لاؤ نا، فاتح بھی ان کنتم من الصادقین، اگر کوئی تیرے پاس دلیل ہے تو لے کے آؤ، اگر دلیل کوئی نہیں ہے تو پھر میرے ساتھ کیوں بات کرتے ہو؟ ہاں، اس نے جب کہا کہ آپ کے پاس کیا دلیل ہے تو موسیٰ علیہ السلام نے پھر وہ عصا پھینکا اور پورا جو وہ سانپ بن گیا، اور پھر ہاتھ جو ہے وہ چمکتا ہوا نکلا، ان کا یہ تو جادو ہے، جادوگر بلا لیے۔ جادوگروں نے وہ جو پرانی بات جو ہر جگہ پہ اللہ کریم نے بیان کی، جادوگروں نے بارگیننگ کی، بارگیننگ کرنے کے بعد مقابلہ ہوا تو جادوگروں کو سمجھ آ گئی معجزہ ہے، وہ سارے مومن بن گئے۔ اللہ اکبر۔
پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي، اس کے بعد بڑی تکلیفیں، اور وہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ اس کے بعد پھر انہوں نے بچوں کو قتل کروانا شروع کر دیا تھا، اور دوبارہ ان کو نیچا دکھانے کے لیے ظلم بربریت شروع کر دی تھی۔ فرمایا کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو وحی کی تھی اپنے بندوں کو لے کے نکل جا، خیر نکل گئے، اور جب موسیٰ علیہ السلام نکلے تو ان کو پیچھے پتہ چل گیا، یہ بھی نکلے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس بہانے سے فَأَخْرَجْنَاهُم مِّن جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ، ان کے جو باغات محلات سب کچھ تو ہم نے اس بہانے سے ان کو وہاں سے نکال دیا۔ چل، یعنی موسیٰ علیہ السلام نے تو جانا ہی تھا اور بنی اسرائیل نے جانا ہی تھا، وہ پیچھے وہ بھی اپنے سارے محلات اور باغات چھوڑ کر وَكُنُوزٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ، اپنے جو اعلیٰ تخت اور خزانے اور باغات اور سب چھوڑ کر وہ بھی پیچھے۔ فرمایا كَذَلِكَ أَوْرَثْنَاهَا بنی اسرائیل، بعد میں وہ سارے خزانے بھی بنی اسرائیل کے ہاتھ میں آ گئے جب یہ سارے فَأَتْبَعُوهُم مُشْرِقِينَ، اس سے صبح صبح نکلے۔ خیر بہرحال آگے جب وہ سامنے سمندر آ گیا تو بنی اسرائیل پریشان ہو گئے۔ قال اصحاب موسیٰ انا لمدرکون، ہم تو پکڑے گئے۔ قال کلا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہرگز نہیں پکڑے جا سکتے۔ کیوں؟ ان معی ربی سیہدین، میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ ان قریب کوئی نہ کوئی راستہ نکالے گا۔ سیہدین، ان قریب راستہ نکالے گا۔ پھر ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو وحی کی، عصا مارو، وہی عصا اس کے اوپر مارا، سمندر ادھر کا ادھر رک گیا، راستہ بن گیا، نکل گیا، یہ ادھر پہنچے ہیں، پیچھے سے وہ اتنا ہی فرق بنا کہ یہ اس کنارے پہ پہنچے ہیں، پیچھے سے وہ فرعون پہنچ گیا ہے۔ اللہ فرمایا کہ یہ سارے کے سارے غرق ہو گئے۔ ثم اغرقنا الآخرین ان فی ذلک لآیہ، یہ جو دو آیات ہیں اللہ کریم نے بار بار ہر قصے کے بعد یہ دہرائی ہیں اس صورت میں کہ ان فی ذلک لآیہ، اس میں بھی نشانی ہے تمہارے لیے۔ وما کان اکثرهم مؤمنین، اور اکثریت جو ہے ایمان نہیں لاتی۔ وان ربک لہو العزیز الرحیم، تیرا رب جو ہے وہ بہت غلبے والا اور رحم کرنے والا۔ آگے ابراہیم علیہ السلام کی بات ہے، آیت نمبر 69 سے لے کر آیت نمبر 104 تک ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب کا تعارف کروایا۔ میرا رب جو ہے وہ رب العالمین ہے، اس نے پیدا کیا ہے، وہی راستہ دکھاتا ہے، وہی کھلاتا ہے، وہی پلاتا ہے، میں بیمار ہوتا ہوں وہی شفا دیتا ہے، وہی مجھے مارے گا، وہی مجھے زندہ کرے گا، اور سب کچھ اسی کے ہاتھ میں۔ اللہ اکبر۔ اور ایک بات انہوں نے دعا کی، رب حب لی حکما والحقنی بالصالحین، اللہ مجھے قوت فیصلہ عطا فرما، والحقنی بالصالحین، اور مجھے نیک لوگوں کے ساتھ ملا دے، واجعل لی لسان صدق فی الاخرین، بعد میں جو آنے والے ہیں ان میں مجھے سچی ناموری عطا فرما۔ گویا تاریخ کے اندر سچی ناموری کی دعا کرنا یہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، تو دعا کرنی چاہیے، اللہ سے یہ دعا بھی کرنی چاہیے، اللہ میری اولادوں کو متقین کا امام، میری نسلوں کو متقین کا امام بنا، اور ہمیں سچی ناموری عطا فرما۔ یہ دعا جو ہے وہ ناجائز نہیں ہے، یہ سچی ناموری جو ہے انشاءاللہ وجعلنی من ورثۃ جنت النعیم، اللہ ہمیں نعمتوں والی جنتوں کا وارث بھی بنا۔ سبحان اللہ۔ واغفر لأبی انہ کان من الضالین، میرے باپ کو بھی بخش دے، ولا تخزنی یوم یبعثون، قیامت والے دن مجھے۔ بہرحال آگے پھر اللہ تعالیٰ نے ایک حقیقت بیان کی ہے کہ آپ کو دنیا میں بھیجا ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک سٹینڈرڈ پہ دل بنایا تھا، دل اس کو کہتے ہیں قلب سلیم، صحیح سالم دل اللہ نے بھیجا تھا۔ اور کل مولود یولد علی الفطرہ، ایک سٹینڈرڈ پہ دل بنا کے اللہ نے بھیجا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ جو دنیا میں تم اپنی آنکھوں کے ذریعے، کانوں کے ذریعے، زبان کے ذریعے، مختلف اعضاء کے ذریعے جو دل کو آلودہ کر لیتے ہو نا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک گناہ انسان کرتا ہے دل کے اوپر سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، پھر نیکی کرتا ہے وہ صاف ہو جاتا ہے، اور اگر گناہ پہ گناہ کرتا جاتا ہے دل سارے کا سارا سیاہ ہو جاتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب نیکیاں کرتا ہے تو صاف ہو جاتا ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ قیامت والے دن یہ دنیا میں لوگ مال کمانے، بیٹے پیدا کرنے اور اپنے قوتیں حاصل کرنے پہ لگے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یوم لا ینفع مال ولا بنون، اس دن نہ مال کام آنا ہے نہ بیٹے کام آنے، الا من اتی اللہ بقلب سلیم، جس طرح کا صحیح سالم دل تمہیں دیا تھا اس کو آلودہ کیے بغیر ویسے کا ویسے دل لے کے آ جاؤ، میں تمہیں بخش دوں گا۔ اللہ، جنت اللہ نے اس طرح کے لوگوں کے لیے، متقین کے لیے تیار کر رکھی ہے۔ پھر یہ ساری نشانیاں، یہ بار بار وہی آیت ہے، ان فی ذلک لآیہ وما کان اکثر المؤمنین وان ربک لہو العزیز الرحیم۔ آگے نوح علیہ السلام کا ذکر ہے، آیت نمبر 105 سے آیت نمبر 122 تک، اور نوح علیہ السلام بھی ان کو کرتے رہے، تبلیغ کرتے رہے، اللہ اکبر، اور انہوں نے بات نہیں مانی، بالآخر دعا کی اور
قوم جو ہے غرقاب ہو گئی، فرمایا یہ بھی نشانی آ گئی۔ قوم عاد کا ذکر، انہوں نے حضرت ہود کو جھٹلایا، پھر وہ بھی جو ہے وہ تباہ و برباد ہو گئے، فرمایا یہ بھی نشانی ہے، رب غلبے والا اور رحیم ہے۔ پھر اس کے بعد لوط علیہ السلام کا ذکر ہے، ان کی قوم کا انجام بد کہ ان کے اوپر پتھر برسے، پتھروں کی بارش ہوئی یہاں۔ پھر فرمایا ان فی ذلک لآیۃ وما کان اکثر المؤمنین۔ پھر اصحاب الایکہ ان کی بات ہے، شعیب علیہ السلام کی قوم، انہوں نے بھی جھٹلایا اور وہ بھی تباہ و برباد ہوئے، اور بالآخر ان پر بھی عذاب آ گیا۔ پھر وہی آیت، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 192 سے 195 تک آفاقی اور دائمی معجزہ جو قرآن ہے اس کا ذکر کیا۔ فرمایا وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، رب العالمین کی طرف سے یہ نازل کردہ ہے۔ نازل بہ الروح الامین، جبریل امین فرشتہ جو ہے لے کے آیا اس کو، امان دار علی قلبک، آپ کے دل پر نازل کیا، لتکون من المنذرین، تاکہ آپ ڈرانے والوں میں سے بن جائیں، بلسان عربی مبین، یہ واضح عربی میں ہے۔ اور پھر فرمایا کہ یہ جو تعلیمات کا تسلسل ہے، یہ نئی کوئی انوکھی کتاب نہیں ہے، جو وحی کا تسلسل آ رہا تھا، جو زبور سے، تورات سے، انجیل سے، صحف ابراہیم و موسیٰ سے جو چل رہا تھا، اسی کا تسلسل ہے۔ وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ، پہلے بھی یہی کچھ تھا، اب یعنی یہ قرآن حکیم جو ہے وہ تسلسل ہے۔ پھر آخر پہ فرمایا قرآن جو ہے وہ شاعری نہیں ہے، اور کیونکہ جو شعراء ہوتے ہیں وہ تو خود بھی ہر وادی میں سر ٹکراتے پھر رہے ہوتے ہیں، تخیل کی وادیوں میں وہ کبھی کہیں گم ہوتے ہیں، کبھی کہیں گم ہوتے ہیں، اور گمراہ لوگ ان کی پیروی کرتے ہیں شعراء کی۔ البتہ 4 خصوصیات ایسی ہیں جن شعراء کے اندر ہوں، ان شعراء کو خوبیوں والے چار خوبیوں والے شعراء کو اس گمراہی سے مستثنا کیا گیا ہے، گویا وہ گمراہ نہیں ہے۔ وہ کہا 4 خوبیاں کون سی ہیں؟ ایک تو یہ کہ ان کے اندر ایمان ہو، دوسرا کردار صالح ہو، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وذکروا اللہ کثیرا، اللہ کا ذکر بہت زیادہ کرتے ہوں، اور چوتھی بات ہے وانتصروا من بعد ما ظلموا، اور اسلام کے لیے مزاحمتی شاعری کرتے ہوں، یعنی جیسے حضرت حسان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ان کی حجب گوئی کرو، اور جس طرح یہ ہماری حجب کرتے ہیں اسی طرح آپ کرو، اور یہ جو تم حجب کرتے ہو، مزاحمتی شاعری کرتے ہو، یہ ان کو تیروں اور تلواروں سے زیادہ جا کے لگتی ہے، لہٰذا یہ بھی جہاد ہے، مزاحمتی شاعری کرنا اور مزاحمتی گفتگو کرنا۔ آگے سورہ نمل ہے، سورہ نمل جو ہے مکی صورت ہے، اس میں توحید اور اثبات توحید ہے۔ 3 قسم کے گروپس اللہ کریم نے اس میں بنائے ہیں۔ ایک گروہ وہ ہے، 3 قسم کے لوگوں کا بیان ہے، یوں کہہ لیجیے۔ ایک وہ ہے جن کے پاس طاقت، حکومت، دولت، سب کچھ آیا اور وہ نشان عبرت بنا دیے گئے۔ ان میں فرعون ہے، قوم سمود ہے، قوم لوط وغیرہ، سب کچھ تھا لیکن تباہ و برباد ہو۔ ایک پھر گروہ وہ ہے جن کو اللہ نے طاقت قوت دی اور وہ شکر گزاری کی مثال بن گئے۔ ان میں سلیمان علیہ السلام ہے، داؤد علیہ السلام ہے، یہ شکر گزاری کی مثال۔ تیسرے وہ ہے جو تھے تو مشرک لیکن ان میں قبول حق کا مادہ تھا، طاقت ان کے پاس بھی تھی اور تھے بھی مشرک اور سورج کو سجدہ کرنے والے، لیکن ان کے اندر قبول حق کا مادہ تھا، بالآخر وہ مسلمان ہو گیا۔ قوم سبا کا ذکر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تو شروع میں اللہ تعالیٰ نے قوم فرعون کا ذکر کیا، 9 نشانیوں کے باوجود وہ سارے کے سارے قوماً فاسق، انہم کانوا قوماً فاسقین، یہ فاسقوں کی قوم تھی، اور پھر بالآخر جو ہے یہ تباہ و برباد ہو گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے داؤد اور سلیمان کو ہم نے علم دیا تھا، ان کو ہم نے بادشاہت دی تھی، ان کو ہم نے جانوروں کی بولیاں سکھائی تھیں، اور چیونٹیوں کی گفتگو بھی حضرت سلیمان علیہ السلام نے سن لی، جب وہ اس نے کہا کہ سلیمان علیہ السلام کو اس کا لشکر جو ہے وہ تمہیں کہیں کچل نہ دے، سارے اپنے اپنے بلوں میں گھس جاؤ۔ تو پھر فرمایا کہ جو سارے جانور حضرت سلیمان علیہ السلام کے لشکر میں تھے، جماعتیں بنی ہوئی تھی، یوزعون، سب کی ایک تقسیم ہوتی تھی، ادھر فلاں کی ہر چیز کی ایک جماعت بندی ہوتی۔ ہدہد نہیں مل رہا، ہدہد کدھر ہے بھائی؟ وہ تو پتہ نہیں کہاں ہے۔ غصہ آیا سلیمان علیہ السلام کو کہ وہ جو اس کا پورا ڈسپلن تھا، اس ڈسپلن کی خلاف ورزی کی ہے، وہ ہے ہی نہیں، تو اگر ابھی آ جائے اس کو سخت سزا ملے۔ آ گیا، اس نے آگے کہا جی میں تو ایک خبر لے کے آیا ہوں۔ خبر کیا ہے؟ ایک قوم ہے جو سورج کی پجاری ہے، اور اس کی ملکہ ایک خاتون ان کی جو ہے بادشاہ ہے، اور وہ سورج کی پوجا کرتے ہیں، ان کے پاس تو نعمتیں بڑی ہیں اور بہت کچھ ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے اس کو پھر کچھ نہیں کہا، واقعی خبر لے کے آیا تھا، ایک خط لکھا، انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
سلیمان علیہ السلام کی طرف سے، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم اس طرح شروع کیا خط۔ اس کا مطلب ہے خط جو ہمیشہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کرنا چاہیے، 786 سے نہیں۔ تو بہرحال وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے اوپر جو یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا جو تذکرہ اللہ کریم نے فرمایا ہے، یہ 114ویں دفعہ جو بسم اللہ الرحمن الرحیم نازل ہوئی ہے نا، وہ یہاں سورہ نمل کے درمیان میں نازل ہوئی ہے، جہاں اللہ تعالیٰ فرمایا انہ من سلیمان وانہ بسم اللہ۔ خیر اس نے خط دیکھا، اس نے ارکان دولت سے مشورہ کیا کیا کرے، ارکان دولت نے کہا ایسی کی تیسی جو بھی ہو ہم جنگ لڑیں گے، ہمارے پاس تو طاقت ہی بڑی، تو ہم اپنی طاقت کس دن کے لیے سنبھال کے رکھی، تو کسی کی کوئی بات نہیں مانی، ہم لڑیں گے۔ وہ تھی کوئی بڑی دانا خاتون، وہ کہتی ہے تمہیں پتہ ہی نہیں ہے جب جنگ ہوتی ہے تو پھر کیا ہو جاتا ہے۔ قالت ان الملوک اذا دخلوا قرية افسدوها وجعلوا اعزة اهلها اذلة۔ جب جنگ ہوتی ہے نا تو بگاڑ ہوتا ہے، ہر طرف فساد پھیل جاتا ہے، اور جب وہ فاتح کی حیثیت سے کوئی داخل ہوتا ہے تو پھر وہ انقلاب برپا کر دیتے ہیں کہ جو اوپر والے لوگ ہوتے ہیں ان کو نیچے والے لوگ کر دیتے ہیں، اور پورا معاشرہ جو ہے اس کی بنت جو ہے الٹ جاتی ہے۔ لہٰذا جنگ جو ہے اس سے پناہ مانگنی چاہیے، بے شک ہمارے پاس قوت ہے تو جنگ کی تمنا نہیں کر لی جائے۔ تھی کوئی سیاਣੀ خاتون، باوجود اور کان دولت کے کہنے کے اس نے کہا اچھا ایسا کرتے ہیں، ان کو نا تحفے بھیجتے ہیں۔ تو سلیمان علیہ السلام کو گفٹ بھیج دیے کہ شاید اس طرح سے کام بن جائے گا۔ سلیمان علیہ السلام نے کو تحفے دے کے غصہ چڑھ گیا کہ ہمیں تحفہ دے کے مدد کرنا چاہتی، اتراتے ہیں تحفوں کے ساتھ، واپس کرو ان کے تحفے، ہمارے پاس مال اللہ نے اس سے زیادہ دیا ہوا ہے، لہٰذا تیار ہو جائیں، اگر آتے ہیں فرمانبردار بن کے آتے ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں تو ان کو تباہ و برباد کر دیں گے، جنگ لڑیں۔ بس وہ خط گیا تو وہ آنا شروع ہو گئی، وہ انہوں نے تیاری پکڑی، آنے لگے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان کے اوپر دھاک بٹھانے کے لیے کہ ہمیں اللہ نے کس طرح کی بادشاہت دی ہے، جو سلیمان علیہ السلام نے دعا کی تھی یا اللہ مجھے ایسی بادشاہت دینا جو کسی کو نہ ملی، تو اللہ نے ہواؤں کے اوپر بھی ہر چیز کے اوپر بادشاہت دی تھی۔ اب حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ ان کے پہنچنے سے پہلے اس کا تخت یہاں لانا ہے۔ ایک بڑے جن نے کہا کہ میں یہ مجلس برخاست ہونے سے پہلے لا سکتا ہوں۔ ایک شخص نے کہا جس کے بارے میں اللہ فرماتا ہے عندہ علم من الکتاب، جس کے پاس کتاب کا علم تھا۔ یہ کون شخص تھا؟ اس نے کہا میں تو پلک جھپکنے سے پہلے لا سکتا ہوں۔ اچھا کون لایا؟ اور اس میں یہ نہیں کہا کہ وہ کون تھا، کچھ نہیں بتایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی نہیں بتایا کون تھا۔ ہو سکتا ہے کوئی فرشتہ ہو سکتا ہے وہاں کو کوئی عالم آدمی ہو، جیسے لوگوں نے بعض مفسرین لکھا ہے آصف بن برقیہ نام کا ایک بزرگ تھا تو اس نے کہا تھا۔ اچھا لیکن چونکہ اللہ نے فرمایا عندہ علم من الکتاب، ایک ایسا شخص اس مجلس میں موجود تھا جس کے پاس کتاب کا علم تھا، تو جو نبی ہوتا ہے نا سب سے بڑا علم اس کے پاس ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے سلیمان علیہ السلام خود ہو، کہ انہوں نے کہا کہ تو کہتا ہے کہ میں مجلس برخاست ہونے سے پہلے لے آتا ہوں، تو میں تو اس کو پلک جھپکنے سے پہلے خود لے آؤں گا۔ اور اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ خود تھے کہ نہیں تھے۔ اب کون تھا؟ آصف بن برقیہ تھا، کوئی جن تھا، کوئی فرشتہ تھا، یا کوئی بھی تھا۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی نہیں بتایا، قرآن نے کوئی نہیں بتایا، تو ہمیں اس کی کھوج لگانے کی کیا ضرورت ہے کہ وہ کون تھا؟ ہم یہ کہیں کہ نہیں اصل میں بتاتا ہوں۔ یہ وہ بات ہے جو سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ، جن کے دلوں میں ٹیڑھ اور کجی ہوتی ہے نا، وہ کہتے ہیں میں اصل بات بتاتا ہوں، فتنہ پھیلانے کے لیے۔ کیا ضرورت ہے؟ جن کو اللہ نے علم دیا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی رسوخ فی العلم والوں بنائے، وہ کہتے ہیں آمنا بہ کل من عندنا ربنا، ہم اس کے اوپر ایمان لاتے ہیں، بات ختم۔ وہ کوئی تھا۔ اب اللہ فرماتا ہے کہ جس نے کہا تھا نا انا آتی کے قبل ان یرتد الیک طرفک، اور جب فلما رآہ مستقرا عندہ، اور جب وہ آیا پڑا وہاں دیکھا کہ سامنے آیا پڑا ہے۔ اب یہ کون لے کے آیا؟ ظاہر اللہ کے حکم سے آیا، معجزانہ طور پر آیا۔ وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے ہاتھ پہ آیا یا کسی کے ہاتھ پہ آیا، وہ پڑا تھا، تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ کوئی اور لایا ہوتا تو سلیمان علیہ السلام کہتے واہ واہ تجھے اللہ نے بڑی صلاحیت دی ہے، نہیں۔
کیا کیا؟ قال ھذا من فضل ربی لیبلونی اشکر ام اکفر، فرمایا یہ میرے رب نے میرے اوپر فضل کیا ہے اور اس امتحان کے لیے کیا ہے کہ میں شکر کرتا ہوں کہ کفر کرتا ہوں۔ گویا میرے شکر کا امتحان کرنے کے لیے اللہ نے میرے اوپر فضل کیا۔ تو اس میں زیادہ امکان یہی ہے کہ سلیمان علیہ السلام خود ہوں، واللہ عالم، لیکن ہم کچھ نہیں کہتے، امکانات ہیں، کوئی فرشتہ ہو سکتا ہے، آصف بن برقیہ بھی ہو سکتا ہے، ہمیں کیا پتا، کوئی بزرگ ہو سکتا ہے، لیکن جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن نے کچھ نہیں بتایا تو ہم بہرحال وہ آ گیا، اس کو تھوڑا سا انہوں نے کہا اس کی شیپ چینج کر دو، جب وہ آئی تو اس کو پوچھا یہ تیرا ہے، یہ وقت کان نہ ہوا، اس جیسا ہے، پہچان نہیں سکی، تو بہرحال یہ بھی اس کے لیے دھاگ بٹھانے کے لیے تو اپنا ہی تخت اس سے پہچانا نہیں گیا، کیونکہ اس کے خیال میں یہ ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ وہاں سے میرا تخت جو ہے یہاں آیا پڑا۔ پھر ایک دوسرا کام یہ کیا کہ وہ شیشے کا فرش تھا، نیچے پانی جاری تھا، اس کو وہاں لے گئے کہ آ جاؤ، اس نے دیکھا پانی، اس پہچان نہیں سکی کہ شیشہ ہے، تو اس نے سمجھا پانی ہے، تو اس نے اپنی جو ہے نا وہ تہ بند اوپر کر لیا کہ کہیں کپڑے بھیگ نہ جائیں، اور یوں جب پاؤں رکھا تو وہ شیشہ تھا، اس پر بھی شرمندہ ہوئی، اور تو سمجھ آ گئی کہ کس قدر سلیمان علیہ السلام جو ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ دشمن جو ہے اس کے اوپر کسی بھی طرح کی دھاک بٹھانا یہ سلیمان علیہ السلام کی سنت میں سے ہے، اور یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی کسی بھی طرح سے دشمن کے اوپر دھاک بٹھائی جائے، حالانکہ ان چیزوں کا کوئی عام طور پہ تعلق نہیں۔ جب دھاک بیٹھ گئی تو اس نے کہا اسلمت مع سلیمان للہ رب العالمین، میں سلیمان علیہ السلام کے ساتھ مل کے اس جہانوں کے رب پر ایمان لاتی ہوں۔ گویا وہ مسلمان ہو گئی۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا، کوئی کچھ کہتے ہیں شادی ہو گئی تھی، فلاں ہو گیا تھا، کچھ نہیں، نہ اللہ کے قرآن نے کچھ بتایا ہے، نہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کیا بات کے حالات ہیں، اللہ کو پتہ ہے۔ قرآن نے کہا مسلمان ہو گئی تھی۔ آگے قوم سمود کا ذکر ہے آیت نمبر 45 سے 53 تک، پھر قوم سمود کی تباہی ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے قوم لوط کا ذکر کیا۔ سب کے آخر میں نا، اس جہاں پہ آج کا پارہ مکمل ہوتا ہے، آخری آیت میں اللہ کریم نے استفہامیہ انداز میں، پوچھنے کے انداز میں توحید کی دعوت دی ہے۔ فرمایا کہ یہ جو قصے ہیں سارے، ان میں تباہیاں بربادیاں بھی ہیں، اس میں نبیوں کی جو ہے وہ بات کی حقانیت بھی ہے، اس سب پر اللہ کا شکر ہے۔ قل الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، جو اللہ کے چنیدہ بندے ہیں ان پر تو سلام ہے، اور اللہ کا شکر ہے ان ساری کہانیوں کے اوپر۔ فرمایا اللہ خیر مما یشرکون، کیا اللہ پھر بہتر ہے؟ ان کہانیوں کے بعد کیا سمجھ آتی ہے؟ اللہ کی طرف ہونا ہے کہ شرک کی طرف ہونا ہے؟ اللہ خیر، کیا اللہ بہتر ہے؟ اما یشرکون، یا پھر وہ جو شرک کر رہے ہیں وہ بہتر ہے؟ یہ ساری کہانیاں بتاتی ہیں کہ شرک کرنے والے تباہ و برباد ہو جاتے ہیں، اور جو اللہ کی طرف ہوتے ہیں وہ بچتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ والا بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔